پچھلی حکومت کے اوپر جو میں بلیم ڈالتا ہوں وہ آپ کی آنکھوں میں وہ حیرت جو ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ 80 روپے پٹرول کی قیمت بڑھائیں، آپ جاتے جاتے 10 روپے کم کر گئے. کتنا نقصان ہوا پر لیٹر؟ 90 روپیز. اس حکومت نے آگے پھر 30 روپے 2 دفعہ بڑھائے، 10 ایک دفعہ 80 تک لے گئے، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ جو بارودی سرنگوں کی باتیں کرتے ہیں نا جی، وہ بارودی سرنگیں جو ہیں جو اکانومی پر نظر رکھتے ہیں ان کو نظر آ رہی ہیں. اچھا جی، ایک تو یہ بات ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اور جو میں سمجھتا ہوں غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے انحصار جو ہے وہ ڈومیسٹکلی فیصلے کرنے کی بجائے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے باسکٹ میں سارے انڈے رکھ دیے کہ یہ آئیں گے ہمیں پیسے دیں گے ہمیں بچا لیں گے. جو ہمارے سب سے درینہ دوست ہیں وہ ہے سعودی عرب. سعودی عرب نے بھی اب وہ ڈیووس کے اندر جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں کہہ دیا ہے کہ بھائی صاحب آج کے بعد نو فری غیر مشروط قرضے نو چیریٹی. آئندہ ہم قرضہ آپ کو دیں گے انہی شرائط پر جن شرائط پر دوسرے ممالک دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. چائنا کی طرف سے ایسا تلخ جواب تو بھی نہیں آیا ہے، لیکن کوئی واضح امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے. بس صرف ایک تھوڑا سا ریلیونگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے ایک اشارہ ہے. کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے. کمٹمنٹ نہیں ہے. وہ یہ کہ جی ہم پاکستان کو کسی مشکل میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پاکستان کی مدد کی ہے، ہم اب بھی کریں گے، بٹ دیر از نو کمٹمنٹ. تو ایز آف ٹوڈے صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا. ایسے فیصلے جو آج کیے جا سکتے ہیں کر لینے چاہیے اور نہیں ڈرنا چاہیے اس سے کہ سیاسی طور پہ کتنا نقصان ہوگا. ایسا نہ ہو کہ سیاسی نقصان بھی ہو اور اکنامک تباہی بھی ہو جائے. آئی تھنک دیٹ ول بی اے بیڈ چوائس. تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہمارے جو ہیڈز ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے، وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے. اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے. اس کا حل اگر نہ نکلا تو ہم نہ یہاں کے ہیں اور نہ وہاں کے ہیں. یہ سب سے بڑی خطرناک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. بغیر صاحب اگر معاشی ایمرجنسی کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہم اس سچویشن کے اندر ہیں کہ اس وقت میرے خیال میں سب کو اپنے ڈفرینسز، پولیٹیکل ڈفرینسز چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں، ان سب کو سائڈ پہ رکھ کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ زندگی دے خان صاحب کو، ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے. یعنی ایک ایسا خواب ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ پورا نہیں ہونے والا. اس لیے کہ وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی سین بندہ ہوگا جو ان کو سمجھائے گا کہ خان صاحب آپ نے وزیر اعظم کس ملک کا بننا ہے. خدا انہوں نے اپنی پارٹی میں ایسا کوئی سین بندہ رکھا ہی نہیں نا. خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک نہیں رہتا یا ہم ڈیفالٹ کر جائے، آپ نے کس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے؟ تو یہ تو سوال ہے نا. یہ تو بچپن میں ہم ایک جملہ سنتے تھے کہ نہ میں کھیلوں گا اور نہ ہی میں کھیلنے دوں گا. یہ رویہ جو ہے یہ تو خیر اس کو چھوڑ دیں، تو سیاسی بحث ہے نا. ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ اکانومی ہماری اگر نہیں ٹھیک ہے تو ہم ایز اے قوم بھی کہیں نہیں ہے، ایز این انڈیویجول بھی کہیں نہیں ہے. کیونکہ اگر انڈیویجولی فیصلوں کے نتیجے میں بوجھ پڑے گا عام آدمی کے اوپر تو تب بھی تباہی ہے. اور اگر یہ اکانومی نہیں سنبھلتی ہے اور آنے والے دن جو ہیں وہ اس سے بھی مشکل ترین ہوتے جائیں گے. میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پر، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ذاتی اختلافات اس وقت بھلائیں، فوکس کریں پاکستان کی اکانومی کے اوپر. سارے مل بیٹھیں، سارے اگر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تلیں تو ناممکن کچھ نہیں ہے. یہ ملک وسائل یہاں کم نہیں ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ میں جب چائنا گیا لاسٹ ٹائم تو وہاں کا جو ایک تھنک ٹینک تھا اکانومی کا، اس نے کہا آپ کو یہ پتا ہے آپ کے ملک میں کتنی. تو میں نے تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر کے میں نے انہیں کہا جی 17 سے 18%. ان کا آپ کے ہاں اکانومی جو کرپشن ہے وہ ہے 70%. 70%؟ ہاں. تو میں ہکا بکا رہ گیا، میں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور آپ کو پاکستان میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے.